العلی، وہ بڑی علو والا ہے. علو کہتے ہیں بلندی کو. مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ذات اتنی بلند ہے کہ تمہاری عقلیں وہاں نہیں پہنچ سکتی. یعنی تم اللہ کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش نہ کرو. وہ علو ہے، علی ہے، بلند ہے، اس کی شان بلند ہے تمہارے فہم و ادراک سے، تمہاری عقل سے. تو تم یہ نہ کہو کہ ہمیں اگر خدا ہے تو ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا. تم یہ مانو کہ خدا ہے لیکن ہم اسے سمجھنے سے قاصر ہیں. العجز عن درک الادراک ادراکن، جب سیدنا علی نے کہا نا کہ الباس عن کنہ ذات اشراکن، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس کے بارے میں بحث کرنا شرک ہے، کہ خدا کیسا ہے، اس کا وجود کہتے ہیں، شرک ہے. پھر سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا والعجز عن درک الادراک ادراکن، جب بندے نے یہ عاجزی کی کہ مالک میں تیری شان کو سمجھنے سے عاجز آ گیا ہوں، تو اسے ہی اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی. اکبر نے کہا تھا نا کہ جو ذہن میں گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا. یعنی علم تو احاطۃ الشیء کا نام ہے نا جی. مثلا آپ نے کہا جی سپیکر، تو آپ کے ذہن میں یہ آ جائے گا، اس فوکس ہو جائے گا اس پر. تو جو ذہن میں گر گیا لا انتہا کیوں، جس کو آپ کے ذہن نے گھیر لیا ہے وہ لا انتہا کیسے ہو گیا، اور جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کرا. دیکھیں امام غزالی کی بڑی دلچسپ کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، المنقذ من الضلال. اس میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ میں سویا ہوتا ہوں، میں خواب دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ سارا کچھ ہے. جب میں جاگتا ہوں میں کہتا ہوں یار وہ کچھ بھی نہیں تھا. کہتے ہیں عین ممکن ہے کوئی ایسی دنیا آئے جس میں ہمارا اس دنیا کا علم کچھ بھی نہ رہے. یعنی میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ 2 سال کا بچہ کیا جانے کہ زندگی کیا ہوتی، وہ ایک دائرے میں ہے، ایک خول میں ہے. تو بھائی جس طرح 2 سال کا بچہ ایک دائرے میں ہے نا، انسان اپنے سارے علم کے باوجود ایک دائرے میں ہے. جب میں اس ملک کی باتیں سنتا ہوں نا کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، تو مجھے وہ قرآن کی آیت یاد آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. تم نے انسان کو دیکھا ہے جسے ہم نے ایک نطفے سے پیدا کیا، وہ ہمارے بارے میں ہی جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمارے لیے مثالیں ڈھونڈتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے. قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے ہم ہڈیاں خاک میں مل جائیں گی تو انہیں کون زندہ کرے گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجیے وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ بنایا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ انسان، دیکھیں یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. اور میں رات بھی ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، عالم دین ہے، میں کہتا تھا یار یہ مسئلہ ہے، فقہ کا مسئلہ، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن مجھے اس پہ شرح صدر نہیں ہو رہا. میں یہ نہیں کہتا کہ مسئلہ غلط ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو اماموں نے سمجھا نہیں، میں نے سمجھا نہیں، انہوں نے سمجھا ہے، لیکن مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا. اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو میں نے سمجھ لیا ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آیا، یہ تکبر مار دیتا ہے. بندے کو چاہیے بندہ یہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آیا، کوئی وجہ ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی. تو اپنی بے علمی کا، کم علمی کا اعتراف کرنا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی علامت ہے. تو یعنی جو آج کل بالخصوص الحاد جو ہے نا وہ ایک نئے روپ میں آ رہا ہے، ہمیشہ رہا لیکن یہ سوشل میڈیا ہے نا، اس میں یہ دجال ہے اس دور کا. اچھے پہلو بھی ہیں لیکن اس کا نیگیٹو ہمیشہ استعمال ہم چیزوں کا اکثر کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بنیاد یہ ہے کہ چونکہ مجھے سمجھ نہیں آئی لہٰذا یہ نہیں. یار یہ وہ قرآن نے کیا خوبصورت تبصرہ کیا تھا، وَكَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ، کہ جو چیز ان کی سمجھ میں نہیں آتی وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں. یار تیری سمجھ میں نہ آنا نہ ہونے کی دلیل تو نہیں ہوتا نا.
تو یہ کیا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، تو یہ کیوں کہتا ہے کہ یہ چیز ہے ہی نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے، بندے کی سمجھ سے بلند ہے، بندے کے فہم سے بلند ہے۔